وقالت الیہود والنصارى، اور کہا یہود و نصارہ نے، یہود کون ہے؟ اتباع موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی امت یا ان کے پیروکار، والنصارہ کون ہے، کس کے پیروکار؟ عیسیٰ علیہ السلام کے۔ تو یہود اور نصارہ دونوں نے کہا نحن ہم ابناء اللہ، اللہ کے بیٹے ہیں۔ ابنا کس کی جمع ہے؟ ابن کی۔ ابن کہتے ہیں بیٹے کو۔ بیٹے کے لیے اور لفظ کیا استعمال ہوتا ہے؟ ولد۔ ولد جو ہوتا ہے وہ والد سے ہوتا ہے، ولد کا والد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، یعنی حقیقی بیٹا جو ہوتا ہے نا وہ ولد کہلاتا ہے، سلبی بیٹا جس کو بولتے ہیں۔ لیکن ابن جو ہوتا ہے وہ سلبی بھی ہو سکتا ہے، حقیقی بیٹا بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ غیر حقیقی بھی ہو سکتا ہے، منہ بولا بھی ہو سکتا ہے، یا کسی کے ساتھ جب کسی کی نسبت ہوتی ہے تو اس کو بھی بیٹا کہہ دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ بعض اوقات اپنی بیٹی کو بھی کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ بیٹا، تو وہ بیٹا ہوتی ہے، تو کیوں بیٹا کہتے ہیں؟ پیار سے۔ یہ بیٹا لفظ جو ہے یہ محبت کا اظہار ہے ایک، یا محبت کے اظہار پہ سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹوں میں اللہ نے ماں باپ کے لیے خاص کیا رکھ دی ہے؟ محبت ڈال دی۔ یہ ساری دنیا کا مسئلہ ہے، آپ کا نہیں صرف۔ زین للناس حب الشہوات من النساء وہاں بھی بنین استعمال ہوئے جو ابن سے ہے، بیٹا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بیٹوں کی محبت ہے، تو اس بنا پر ہر وہ شخص جس سے آپ کو محبت ہو عام طور پر اور عمر میں چھوٹا ہو، اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ بیٹا کہتے ہیں، چاہے وہ آپ کا اپنا ہو، چاہے وہ کسی اور کا ہو، چاہے وہ رشتہ دار ہو، چاہے وہ غیر ہو، چاہے وہ لڑکی ہو، چاہے وہ لڑکا ہو، ان سب کو کیا کہہ دیتے؟ بیٹا کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ کلمہ محبت ہے، یعنی محبت کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی طرح بعض اوقات کوئی شخص جب کسی خاص چیز کا دھنی ہوتا ہے یا خاص چیز کا ماہر ہوتا ہے تو اس کو اس کا بیٹا کہہ جاتے ہیں۔ جیسے جو بہت جنگجو اور لڑاکا ہو تو عربی میں اس کو کہتے ہیں ابن الحرب۔ اسی طرح ابن السبیل، ابن السبیل آپ نے کتنا پڑھا پیچھے؟ راستے کا بیٹا، ٹریولر، بہت سفر کرنے والا۔ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے ابن الوقت، یعنی جو انسان موقع کی مناسبت سے کام کرے۔ اسی طرح عربی میں بھی ابن السبیل، ابن الحرب، یعنی نسبت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، پھر کسی سے خاص تعلق یا نسبت کے لیے۔ تو یہ کیا کہتے تھے یہود بھی اور نصارہ بھی؟ ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ وہ نہیں کہتے تھے ہم اللہ کی اولاد ہیں یا اس سے پیدا ہوئے ہیں۔ وہ کیوں کہتے تھے اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا؟ کہ اللہ کے لاڈلے ہیں، چہیتے ہیں ہم۔ جیسے بیٹے عام طور پر چہیتے ہوتے ہیں، جو بھی کریں ان کو کہتے کچھ نہیں، تو اسی طرح وہ کہتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کہے گا، ہم جو چاہیں کریں۔ یہ مطلوب تھا ان کا بیٹا بننے کا۔ وَأَحِبَّاؤُهُ، احبا کا مطلب کیا ہے؟ محبوب، اور ہم اس کے بڑے محبوب ہیں، اسے ہم سے بڑی محبت۔ یہ ان کا خود ساختہ دعویٰ تھا، ان کے اپنے ذہنوں کی اختراع تھا، ان کی اپنی خوش فہمی تھی یا غلط فہمی تھی۔ جیسے بعض لوگوں کو خوش فہمی ہوتی نا کہ ہم فلاں کی آنکھ کے تارے ہیں، تو اسی طرح ان کو بھی کیا خوش فہمی تھی کہ ہم اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، بہت چہیتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہم تو آگ میں جائیں گے ہی نہیں۔ اور یہ اس وقت بھی یہ جملہ بولتے تھے جب ان سے کہا جاتا تھا کہ آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو، تو یہ کہتے تھے ہمیں ماننے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو اللہ کے پیارے ہیں اور اللہ نے ہمیں اتنا چنا ہوا ہے، اتنے ہم اس کے خاص ہیں کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہم کسی اور نبی پر ایمان لائیں، اور وہ بھی عربوں میں سے کوئی آئے تو اس پہ۔ اور آخرت کے بارے میں بھی کیا سوچتے تھے کہ ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی کیونکہ ہم بخشے ہوئے، ہم اس کے لاڈلے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، فلما، پس کیوں، یعذبکم، وہ عذاب دے گا تم کو، بذنوبکم، تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ تم تو کہتے ہو ہم اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو تمہیں پکڑے گا تمہارے گناہوں پہ۔ کوئی اپنے پیاروں کو تو سزا نہیں دیتا، تو اگر تم واقعی اللہ کے پیارے ہو تو پھر تو تمہیں سزا نہیں ملنی چاہیے، لیکن اس نے تو تمہیں اتنی وعیدیں دی ہیں کتاب میں کہ تمہاری پکڑ ہوگی۔
تو اگر واقعی تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو بھلا بتاؤ کہ وہ پھر تم کو سزا کیوں دے گا، یا اس نے دنیا میں بھی تم کو کیوں سزائیں دی؟ کیا سزائیں دی تھی ان کو؟ جعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، ان کی شکلیں مسخ کر دی تھی نا، اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اگر تم اتنے ہی اللہ کے پیارے تھے تو تمہاری شکلیں کیوں بگاڑی اس نے؟ اور اگر دنیا میں تمہیں یہ سزائیں مل چکی ہیں تو آخرت کی سزا سے کیسے بچ سکتے ہو؟ پھر بھی اپنے آپ کو اتنا دھوکہ دے رہے ہو۔ بل انتم بشر، بلکہ تم کیا ہو؟ انسان ہو۔ کیسے انسان؟ ممن خلق، اس میں سے جو اس نے پیدا کیے، یعنی جو اس کی مخلوق ہے ساری، اس مخلوق میں سے تم بھی ایک اس کی مخلوق ہو۔ جس طرح اور مخلوق کے ساتھ معاملہ کرے گا ویسے ہی تمہارے ساتھ بھی کرے گا، تم کوئی اس کے خاص چہیتے نہیں ہو۔ یغفر لمن یشاء، جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ اور اس کی مشیت کس پر مبنی ہوتی ہے؟ پیچھے بتا چکی ہوں آپ کو، حکمت پر۔ اس کی مشیت ایسے نہیں ہوتی کہ جو چاہے اندھا دھند کرے، نہیں، اس کی مشیت حکمت پر مبنی ہوتی ہے، اس لیے اس کو پتا ہے کس کو معاف کرنا ہے۔ اور قرآن پاک میں تھا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو تو نہیں معاف کرے گا، شرک کے علاوہ جس کے لیے جو چاہے گا معاف کر دے گا۔ ویعذب من یشاء، اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا۔ اور اس کا یہ چاہنا بھی کس پر مبنی ہے؟ حکمت پر مبنی ہے۔ یعنی ایسی اندھا دھند نہیں کسی کو سزا، کوئی اچھے کام کر رہا تو اس کو پکڑ کے سزا دے، ایسا نہیں کرے گا۔ جسے قرآن پاک میں آتا ہے نا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، کہ جو اچھے کام کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو، اسے کسی ظلم اور ناانصافی کا ڈر نہ ہوگا، اس پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اللہ کے ہاں یہ نہیں ہے کہ کوئی اچھا کرے تو اس کو پکڑ کے سزا دی جائے، تم اس سے یہ توقع نہ رکھو۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے۔ ملک کس کو کہتے ہیں؟ ملک ملکیت سے ہے، یہ لفظ ملک کس سے ہے؟ ملکیت سے۔ ملکیت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مالک ہونا۔ یہ جو لفظ ہے نا مالک اور ملک، مالک یوم الدین، اس میں ایک قرات ملک یوم الدین بھی ہے۔ اگر آپ نے کبھی سبع قرات کسی قاری کی سنی ہو، قاری عبد الباسط کی ایک پرانی قرات تھی، اس میں فرسٹ ٹائم میں نے یہ سنا تھا، وہ مختلف قراتوں میں پڑھ رہے تھے، تو مالک یوم الدین کے بعد ملک یوم الدین بھی وہ پڑھ رہے تھے۔ تو ملک اور مالک کا روٹ کیا ہے؟ میم لام کاف، اور اسی سے کیا ہے؟ ملکیت۔ تو جو مالک ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی ملکیت میں ہر چیز ہوتی ہے۔ یہی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ آسمان اور زمین اور ان دونوں کے بیچ میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کی ملکیت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، وہ مالک ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے، کہیں اور نہیں جانا۔ واپسی کہاں ہے؟ مالک کی طرف، جس نے بھیجا ہے، واپس بھی اسی کے پاس جاؤ گے۔ اور یہ ایک طرح سے دھمکی ہے، آنا تو یہی ہے نا، آؤ گے تو یہی، کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ تو خلاصہ کیا ہے اس آیت میں؟ یہود و نصارہ کے اس دعوے کی تکذیب ہو رہی۔ تکذیب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کو جھوٹا قرار دیا جا رہا ہے۔ کیا؟ کہ وہ اللہ کے کوئی خاص لاڈلے اور پیارے نہیں، ان کے ساتھ بھی عدل و انصاف کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، اور یہ خود سے خود محبوب ہونے کے جو دعوے ہیں سب جھوٹے ہیں۔ اس آئینے میں خود کو دیکھیے، ہمارا کیا حال ہے؟ مسلمان کیا کہتے ہیں آج؟ چونکہ ہم مسلمان ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، آخری نبی کی امت ہیں، چنے ہوئے لوگ ہیں، لہٰذا ہم جو مرضی کریں، ہم تو جائیں گے ہی جنت میں۔ تو جنت کسی کا قومی گھر نہیں ہے، کسی قوم کا قومی گھر نہیں ہے، اور جہنم کسی قوم کا قومی جیل خانہ نہیں ہے۔ اس میں داخلے کی بنیاد قوم، رنگ، نسل نہیں ہے کہ آپ بنی اسرائیل سے ہیں یا بنی اسماعیل میں سے تو آپ کو جنت ملنی ہی چاہیے، نہیں۔ لا ینال عہدی الظالمین، میرا وعدہ کس کو نہیں؟ ظالموں کو نہیں۔